ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی احادیث بیان کی جائے گی۔ آج کی احادیث نمبر 7 پارٹ 1 باب نمبر 1 سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا اور وہ قریش کے چند سواروں میں سے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر بن کر گئے تھے۔ اور یہ واقعہ اس زمانہ میں ہوا کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور نیز دیگر کفار و قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ چنانچہ سب قریش ہرقل کے پاس آئے اور یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے۔ تو ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشوں کو اس نے اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو طلب کیا اور قریشوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب النسب ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب رکھو اور ان کو ابو سفیان کے پس پشت کھڑا کرو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو میں ابو سفیان سے اس مرد کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، بس اگر یہ مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا تھا یہ تھا کہ ان کا نسب تم لوگوں میں سے کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کیا تم میں سے کسی نے ان سے پہلے بھی یہ اس بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ با اثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا امیروں نے نہیں کی بلکہ کمزور لوگوں نے۔ پھر ہرقل بولا کہ آیا ان کے پیرو روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ آیا ان لوگوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بدظن ہو کر منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، اور اب ہم ان کی طرف سے مہلت میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانہ میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا وعدہ وفائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو ہرقل بولا تمہاری جنگ اس سے کیسی رہتی ہے؟ یعنی کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ پھر ہرقل نے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور شرکیاں باتیں عبادتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے سب چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، چنانچہ تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح عالی نسب و مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات یعنی اپنی نبوت کی خبر تم میں سے کسی اور نے بھی ان سے پہلے کہی تھی؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔
اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، پس میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے جو یہ بات نبوت کا دعویٰ کہی ہے کہیں تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اور اللہ پر جھوٹ بولے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے با اثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم، تو تم نے بیان کیا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ کمال کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کا حال ایسا ہی ہے، جب اس کی بشاشت دلوں میں بس جائے تو پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بس اگر تم جو کہتے ہو سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتب سابقہ کی پیش گوئی سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام و سعی کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصرہ نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا اور منگوایا اور اس کو پڑھوایا، تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم والے کے نام سے، یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا ثواب دگنا دے گا، اور اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو سوائے اللہ کے پروردگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو ہم تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں بہت ہی شور ہونے لگا، آوازیں بلند ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب کہ ہم سب باہر کر دیے گئے کہ دیکھو تو ابو کبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور رتبہ ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنو اصغر روم کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ بس ہمیشہ میں اس کا یقین رکھتا رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو مشرف با اسلام کر دیا۔ آمین۔ ہرقل کا پارٹ 2 سننے کے لیے میری ویڈیو کو روز دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔